أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ سورہ نحل آیت 62۔ ذکر الہی کا جو مضمون جاری ہے، اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس سے متعلق میں انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا، اور اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں حضرت داؤد کے کردار پر اور آپ کی مناجات پر جو روشنی پڑتی ہے، وہ میرا آج کا خطبے کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اعلانات ہیں۔ آج جماعت احمدیہ ضلع اسلام آباد، ضلع راولپنڈی، ضلع لودھراں اور گوجرانوالہ شہر کے سالانہ جلسے ہیں۔ یہ سالانہ جلسوں کا نظام اس وجہ سے جاری ہوا، یعنی جگہوں پہ سالانہ جلسے مقرر منانا، کہ ربوہ کے سالانہ جلسے پر ایک لمبے عرصے سے پابندی عائد ہے، اور چونکہ نظام جماعت کو سالانہ جلسے کی نظام جماعت میں سالانہ جلسے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور سالانہ جلسے کے نتیجے میں جماعتوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر پڑتا تھا۔ چونکہ یہ سلسلہ حکومت نے جبراً بند کر دیا، اس لیے متبادل کے طور پر پاکستان میں یہ نظام جاری ہوا کہ بعض علاقے اپنا اپنا سالانہ جلسہ کیا کریں، اور اسی طرح سالانہ جلسے کی طرز پر مسیح موعود کا لنگر جاری ہو، اسی طرح آپس میں علاقے کے لوگوں کا ملنا جلنا محبت کے ساتھ، اور جس حد تک ممکن ہو اسی انداز کی تقریریں ہوں، اور اس کے لیے مرکز سے مختلف علماء کو بھی وہاں بھجوایا جاتا تھا۔ بس اسی تسلسل میں یہ جلسے ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پاکستان سے بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پہلے تو سال میں ایک دفعہ جلسہ ہوا کرتا تھا، اب تو روز جلسے ہو رہے ہیں، اور واقعتاً وہی کیفیت ہے جیسے جلسہ سالانہ کی کیفیت ہوتی تھی،
اور ساری جماعت پاکستان روز عید منا رہی ہے، اس لیے عملاً تو اب جلسے روزانہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کا فیض پھیلتا رہے گا، اور یہ پاکستان تک محدود نہیں رہے بلکہ سب دنیا پہ محیط ہو گئے ہیں۔ تمام دنیا کی جماعتیں اب روزانہ ان جلسوں میں شامل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کو، اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ہم اپنے ایک حق سے محروم کیے گئے ہیں، پاکستان میں یہ جلسوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ ایک قومی احتجاج ہے، اور باشعور زندہ قومیں فضول گلیوں میں جا کر احتجاج نہیں کیا کرتی، وہ اپنے مقاصد کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے ہمیشہ پیش نظر رکھنے کے لیے ان باتوں کو یاد کرتی ہیں جن کا تذکیر سے تعلق ہے۔ تذکیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی خوبیوں کو، ان کے چال چلن کو، ان کی بزرگ باتوں کو ہمیشہ عزت سے یاد رکھا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں پھر آنے والی قوم کی نسلوں میں وہی یادیں کا فرما رہیں اور ان کے اعمال کو حسین سے حسین تر بناتی رہیں۔ بس اس تذکیر کے مفہوم کے پیش نظر پاکستان کی جماعتوں کو یہ جلسے اسی طرح جاری رکھنے چاہیے، ہرچند کہ خدا نے اپنے فضل سے اب روز کا جلسہ عطا کر دیا ہے، مگر حکومت پاکستان نے جو ہمارے بنیادی حق پر تبر رکھا ہے اس کی حیثیت تو تبدیل نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک اسی طرح ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ آج ضلع خوشاب کی جماعتوں کے 3 جگہ پر جلسے ہیں، اور امریکہ سے اطلاع ملی ہے کہ ہیوسٹن میں ناصرات الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ کا ایک روزہ لوکل اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ان سب کو احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے ظلموں پر نظر رکھتا تو سطح زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اس آیت کا حقیقی عرفان در حقیقت انبیاء کو ہوتا ہے، اور اس آیت کے عرفان کے نتیجے میں ان میں ایک حیرت انگیز عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کی بنیادی بشری کمزوریاں ایسی ہیں کہ جو اسے پوری طرح خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کرنے دیتی۔ بس ظلم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی پر زیادتی کی جائے یا کھلم کھلا گناہ کیا جائے، یہاں ظلم سے مراد یہ کوتاہیاں ہیں۔ تو انسان کی کوتاہیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر نظر رکھتا تو تمام مخلوقات کو ہلاک کر دیتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے اور ان خوبیوں کے رستے ان سے تعلق قائم فرماتا ہے۔ اگر بندے کی بدیاں سامنے رکھتا تو کسی بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کی شان سے اتنا نیچے ہیں، بعض عادتیں، بعض بشری کمزوریاں، کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا تعلق اس سے قائم ہو نہیں سکتا۔ اب نیک سے نیک انسان کا بھی آپ تصور کر لیں، اس کی روز اللہ کی بشری حاجات ایسی ہیں، وہ جاتا ہے کسی جگہ تو دعا مانگتا ہے، اللہ میں خبث سے بھی پناہ مانگتا ہوں، تیری خبائث سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ روزمرہ کی انسانی زندگی کا دستور ایسا ہے کہ ایک کامل روحانی ذات کے ساتھ کامل تعلق قائم ان معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بعض دفعہ اپنے تعلق والوں میں ایک معمولی سی بدی دیکھتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، طبیعت میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض خاوند بڑے شوق سے بیویاں بیاہ کے لاتے ہیں اور ان کے اندر کوئی مکروہ عادت دیکھتے ہیں تو دل سے اتر جاتی ہے۔ بعض بیویاں بڑے شوق سے بعض خاوندوں سے بیاہ کرتی ہیں، بعض مردوں سے بیاہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا دل نہیں لگتا۔ جب ان سے پوچھا جائے
اور ایسے کئی معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ عادت ہے، اور یہ عادت تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ ایک لڑکی نے لکھا کہ میرے خامند میں عورتوں کی طرح چغلی کی عادت ہے، اور میں کسی قیمت ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نقائص انسان میں برداشت نہیں کرتا، حالانکہ اس سے بہت زیادہ نقائص اس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کتنی بلند ہے، اگر وہ اس طرح انسانوں کی کمزوریوں اور بدیوں پر نظر رکھتا تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کسی بشر سے کوئی تعلق نہ رہتا۔ بس اسی مضمون کو یہ آیت بیان فرما رہی ہے، لیکن ایک اور رنگ میں، اس طرح کہ یہ نہیں فرماتا کہ ہر بندے سے تعلق کٹ جاتا، فرماتا ہے زمین پر میں کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا۔ اب جانداروں کا کیا قصور انسانوں کی غلطیوں میں؟ اس میں بہت گہرا فلسفہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام مخلوقات اپنی ذات میں پیدا کرنا مقصود ہی نہیں تھی، انسان پیدا کرنا مقصود تھا، اور انسان کی خاطر یہ مختلف زندگیوں کی صورتیں پیدا کی گئی ہیں اور انسان کے فائدے میں پیدا کی گئی ہیں۔ زندگی کی ہر شکل، خواہ اس کیسے بھیانک تصور آپ کے ذہن میں ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ اس عالمی وسیع اسکیم میں رکھتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی کردار ایسا ہے جو خدا تعالیٰ کی وسیع تخلیق کی اسکیم میں وہ ادا کر رہی ہے، اور کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان میں سے میرا تعلق ٹوٹ جائے اگر، تو مخلوقات کو پھر زندہ رکھنے کا مقصد کوئی نہیں رہتا۔ جس کی خاطر پیدا کی گئی تھی وہی نہیں رہا تو ان کے رہنے کا کیا فائدہ؟ بس انسان کی سزا مخلوقات کو نہیں دی جائے گی، بلکہ چونکہ وہ انسان کی خاطر پیدا کی گئی تھیں اس لیے بیکار ہو جائیں گی۔ اس مضمون کے پیش نظر انبیاء میں غیر معمولی انکسار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اپنے خدا کے حضور اپنی عاجزی اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک عام دنیا کا انسان حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ جن کو میں بے داغ سمجھتا تھا، جن کو میں سب سے اوپر سمجھتا تھا، ان کا یہ حال ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں جو اتنی بخششیں طلب کر رہے ہیں۔ بس وہ لوگ جو تکبر کے کیڑے رکھتے ہیں ان کو اس مضمون کا عرفان حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اپنی ذات میں انسان اتر کے دیکھے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنے داغوں سے وہ پر ذات ہے، اتنے داغ ہیں کہ سینہ چھلنی ہو جاتا ہے ان داغوں سے، ایسا چھلنی ہو جاتا ہے کہ نیک اعمال ان میں رہ نہیں سکتے، اور انسان اپنے ذوم میں سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ بس انبیاء سے انکسار سیکھیں، پھر آپ کو ذکر الہی سے حقیقی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ذکر الہی سے بعض دفعہ تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی چھوٹے ظرف کے لوگ، چھوٹے دل کے لوگ تھوڑی سی نیکیاں کرتے ہیں، تھوڑا سا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ بنا لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اور گریں اور زیادہ عاجزی اختیار کریں، وہ سر بلند ہونے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا اللہ کو یاد کرو اتنا جھکتے چلے جاؤ، اور دعاؤں کی رفتوں کا راز اس میں ہے کہ انسان کا سر سب سے زیادہ خدا کے حضور جھکا ہوا ہو۔ میں نے پہلے ایک خطبے میں بھی بیان کیا تھا، ہماری نمازوں کا ہر سجدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کیفیت جس میں سر زمین سے لگ گیا ہے اس سے نیچے جا نہیں سکتا، اس وقت ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ پڑھو سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، کہ میرے تو یہ حال ہے کہ میں زمین پر اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے ذلیل اور حقیر سم کر دیا ہے میں نے، لیکن میرا رب جو ہر بدی سے پاک ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی کے تعلق میں اعلیٰ ہو سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
بس جتنا انسان ذکر الہی کے نتیجے میں انکسار حاصل کرتا ہے، جتنا خدا کے حضور جھکتا ہے، اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفعتیں عطا ہوتی ہیں، اور یہ رفعتیں اللہ کا فضل ہے۔ انسان کا مقام وہی ہے جو سجدے میں ہے، خدا کے حضور مٹی ہو جانا، اس سے سوائے انسان کا کوئی مقام نہیں۔ پھر جتنی رفعتیں نصیب ہوتی ہیں فضل سے نصیب ہوتی ہیں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بار بار کھولا ہے، خود اپنی ذات کے حوالے سے کھولا ہے۔ فرمایا میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا جب تک فضل نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے عام چھوٹے چھوٹے انسان معمولی نیکیوں پر بھی شیخیاں بھگانے لگتے ہیں اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں۔ معاشرے کی بہت سی بدیاں اس راز کو نہ پانے کے نتیجے میں ہیں۔ ایک انسان میں، ایک خاندان میں ایک برائی دیکھیں تو کس طرح زبانوں پہ وہ برائیاں اچھلتی پھرتی ہیں، ایک زبان دوسری زبان سے اٹھاتی ہے اور آگے چلاتی ہے، گویا کہ یہ تو ذلیل لوگ ہیں اور ہم صاف پاک ہیں، ہم پاک صاف ہیں۔ یہ بنیادی کیڑا دماغ میں یہی ہوتا ہے، دوسرے کو فوراً گناہ گار اور حقیر جان لینا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے نتیجے میں اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں معاشرے اور بگڑتے ہیں، اور تکبر سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ کڑوی بیل ہے جس کو کبھی میٹھے پھل نہیں لگ سکتے۔ بس جن کے اندر ذکر الہی عاجزی پیدا کرتا ہے، ان کا سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جو لوگ چھوٹے دل کے اور کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ تیز زبانوں کے ساتھ پھر دوسروں پہ حملے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کی خاطر ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو قادیان میں دیکھا ہے، وہ فرشتے انسانوں کے روپ میں گلیوں میں پھرتے تھے، ان سے کبھی ہم نے تلخ کلامی نہیں سنی۔ ہماری برائیاں دیکھتے تھے، ہمارے عیوب پر نظر رکھتے تھے، بڑے محبت اور پیار سے اور الگ ہو کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے، لیکن کبھی تیز زبان سے لوگوں کے دلوں پہ چرکے لگاتے ہم نے ان کو نہیں سنا۔ لیکن اس کے مقابل پر ایسے لوگ بھی تھے جو ہر وقت اسی مشغلے میں رہتے تھے کہ فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو اس کی کیا حرکتیں ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنی عمریں ضائع کر دیں اور اپنی اولادیں ہاتھ سے ضائع کر دیں، کیونکہ وہ لوگ جو نیکی میں انکسار رکھتے ہیں اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو نیکی میں تکبر اختیار کر جاتے ہیں وہ پھر بعض دفعہ بغیر نیکی کی بھی اچھلنے لگتے ہیں، اور ان کی نیکیاں تو ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان کی اولادوں کو ہم نے پھر بہت کم بچتے دیکھا ہے، اکثر ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت اور ذکر کے بیان میں حضرت داؤد کا نام لیا ہے، اور اس میں خاص حکمت ہے۔ انبیاء میں سے جو سب نبیوں کو سردار ہے، وہ ایک نبی کی مثال پیش کر رہا ہے جو اس کے مقابل پر ایک ادنا آسمان سے تعلق رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داؤد یوں دعا مانگا کرتے تھے۔ بڑے پیار کے ساتھ حضرت داؤد کا نام لیا ہے کیونکہ دعا وہ تھی جو عین آپ کے دل کی آواز تھی، اور وہ کیا کیفیت ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آواز کو ایک اور نبی کی زبان میں سنایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت میں بڑھائے، والعمل الذی یبلغنی حبک،
اور ایسے اعمال مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے میرے اللہ میری محبت کو، اپنی محبت کو میرے لیے بنا دے احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ پیاری، وأہلی، اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیاری، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری۔ جب جان جاتی ہو تو پانی کتنا پیارا لگتا ہے، اور پھر ٹھنڈا پانی۔ فرمایا اس کیفیت میں جس طرح انسان پانی کے لیے مچلتا ہے اور اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ حضرت داؤد کے اندر وہ کیفیت جو میں نے بیان کی ہے کہ ذکر کے ساتھ عز بڑھتا چلا جائے، یہ کیفیت بڑی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی، اور اس پہلو سے زبور کو تمام کتب میں ایک عظیم مقام حاصل ہے، اور زبور کے گیت آج تک پڑھتے ہوئے وجد پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی محبت میں آپ نے گیت گائے ہیں، اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرکزی نقطہ پکڑ لیا ہے آپ کی فطرت کا، جس کے نتیجے میں آپ کو پھر سب صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں۔ بس آج بھی جب ہم ذکر الہی کی باتیں کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم میں کہاں طاقت ہے ان رفتوں کو حاصل کرنے کی، اور دل ڈرتا ہے۔ اور اسی مضمون کے خطوط مجھے سب دنیا سے آتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو بالکل اہل نہیں پاتے، ہمیں کیسے یہ باتیں نصیب ہوں گی، اور دل ڈرتا ہے کہ اگر نہیں ہوں گی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ اس کا جواب ہے جو میں آج دے رہا ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داؤد کی دعا مانگا کرو۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اسے اپنی محبت عطا کی، اور اپنی محبت میں گیت گانے کی صلاحیتیں عطا کی۔ جو عشق کے ترانے حضرت داؤد کے زبور میں ملتے ہیں، اس کی مثال آپ کو دوسرے نبیوں کی کتب میں نظر نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں زبور باب 69 69 آیت 3 تا 5، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، مجھے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، بس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے، اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بندوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا، ناکردہ گناہ سزا پا رہا ہوں، لیکن دعا کرتے وقت یہ نہیں کہتے کہ اے خدا میں معصوم ہوں میری خاطر کچھ کر۔ کتنا گہرا عرفان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی طرف منہ موڑتے ہیں تو کہتے ہیں اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے، میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میں کس منہ سے مانگوں مگر تیرے سوا مانگوں کس سے؟ اسی درد کی کیفیت کو کہ سر خزدے میں پڑا ہے اور انتظار ہے کہ خدا آ کیوں نہیں رہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا۔ یہ وہ مناجات ہیں جو یوں معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر بچھ گئی ہیں اپنے عجز میں، لیکن آسمان تک رفتیں پا جاتی ہیں۔ حضرت داؤد کا ایک اور عشق باری تعالیٰ کا گیت ہے، آپ کہتے ہیں اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دیا۔ پہلے دعا مانگی تھی کہ میرے دشمن میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، اب یہ قبولیت دعا کی طرف اشارہ ہے، اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ فسبحان الذی اخزى الاعادی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے، یہ وہی مضمون ہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی،
اے خداوند تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا۔ میرا مقام تو یہ تھا کہ میں زمین کی سب سے گیچی گہرائی میں تھا، اور کتنا پیارا کلام ہے، اے خدا تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدس ہو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ لیکن ایک بات جو قرآن نے ظاہر فرمائی اور جہاں یہاں کھلم کھلا دکھائی نہیں دے رہی، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک دم کا قہر بھی ساری عمر کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ایک دم کا غضب ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک دم کا غضب سب کچھ فنا کر جاتا ہے۔ جب سیلاب آتے ہیں تو گزر بھی تو جاتے ہیں، پھر زندگی معمول پہ آ جاتی ہے، مگر جو ڈوب گئے وہ تو ڈوب گئے۔ جو علاقے ویران کر گیا سیلاب، وہ فصلیں تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے دم بھر کے غضب میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، انسان کی ساری زندگی رائے گاں چلی جاتی ہے۔ رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ رات کو شاید رونا پڑے، یعنی خدا کے حضور جو راتوں کو روتے ہیں انہی کو صبح خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ اس میں ایک پوری داستان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کرنے اور خدا سے وفا کے وعدے کرنے کی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت، یعنی جب تو نے مجھے سرفراز فرمایا اور مجھے اپنا بنا لیا، یہ عرض کیا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، میں کبھی اس راستے سے ڈلوں گا نہیں اب۔ لیکن مجھ میں کہاں طاقت تھی کہ میں اس عہد پہ قائم رہتا، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا۔ یہ محض تیرا کرم اور فضل تھا کہ میرے پہاڑ کو، میری عزم کے پہاڑ کو ثبات عطا ہوا ہے، اور واقعتاً مجھے کبھی جنبش نہیں ہوئی۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا، اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی، جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ اس سے مراد ظاہری قبر نہیں ہے، کیونکہ ظاہری قبر میں تو ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے بہرحال جانا ہے، اور خدا کی ستائش پھر بھی باقی رہے گی۔ یہ وہی گور ہے جس کے متعلق حضرت داؤد پہلے کہہ چکے ہیں کہ تو نے مجھے گور سے نکالا، یعنی خدا تعالی سے دوری کے اندھیرے، خدا تعالیٰ کے وصل سے پہلے کی کیفیت۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اے خدا اگر میں گور میں چلا گیا تو میری مٹی تو بیکار ہو جائے گی، وہ مٹی جو مر جائے روحانی لحاظ سے وہ تو تیری ستائش نہیں کر سکتی۔ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر، اے خداوند تو میرا مددگار ہو، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ یعنی ایک طرف گریہ وزاری کرتے ہیں، پھر خدا کی طرف سے خوشخبری پاتے ہیں، اور کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ پس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر الہی کے تعلق میں جس نبی کی مثال چنی ہے، دیکھیں کس شان کے ساتھ اس پر چسپاں ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں، اس میں گہرے حکمتوں کے راز ہوتے ہیں۔ یہ فوراً دل میں خیال اٹھنا چاہیے کہ داؤد کو کیوں چن لیا؟ بڑے بڑے پاک باز اور بڑے بڑے بلند مرتبہ نبی اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور قرآن نے ان کا بڑی شان سے ذکر فرمایا ہے، تو محمد رسول اللہ نے داؤد کو کیوں چنا ہے؟ ایک اس لیے
کہ حضرت داؤد کو یہ خاص مرتبہ حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کے گن گانے کا سلیقہ خود عطا فرمایا تھا، اور اس دعا کے نتیجے میں جس دعا کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہمارے لیے محفوظ فرمایا اور آئندہ ہمیں پڑھنے کی ہدایت کی، یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ کوئی نبی بھی اپنی طرف سے کلام نہیں کیا کرتا سوائے خدا کے اشارے کے، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں سب نبیوں سے ممتاز ہیں کہ ایک ادنا سا کلمہ بھی آپ نے اپنے دل سے اپنی جان سے نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ چاہتا تھا کہ آپ کہیں اور جو اللہ کا منشا تھا۔ بس بسا اوقات قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوئی، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ گویا آپ ہمیشہ ایک وحی کی کیفیت میں زندہ رہے اور آپ کی رویا بھی وہی تھی۔ بس یہ جو باتیں ہیں یہ وحی کے سوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس حضرت داؤد کے ذکر کو آپ نے جو چنا ہے اور خاص معین دعا کے ساتھ، یہ دعا آسمان سے آپ پر نازل فرمائی گئی، اور اس حکمت کے پیش نظر کہ لوگ حضرت داؤد کی مناجات کی طرف توجہ کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، اے خدا میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلے میں میری وکالت کر، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے، تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اب جانتے ہیں، تمام انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن ایک نہایت دردناک عجز کی کیفیت ہے جس کا بیان ہے۔ مراد ہے تو مجھے چھوڑ بھی تھی تو تیرا حق ہے۔ بس ذرا بھی بعض دفعہ محبوب کی آنکھوں میں تغافل پیدا ہو تو انسان محبت کرنے والا یہی سوچتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مراد نہیں تھی کہ نعوذ باللہ خدا نے ترک کر دیا تھا۔ دونوں باتیں ہیں اس میں، ایک عجز کا اظہار کہ اے میرے مولا تو ترک کر دے تو کوئی شکوہ نہیں، یعنی حق نہیں ہے میرا کہ تو مجھے یاد رکھے، اور دوسرا یہ مضمون کہ اے خدا میں جب بھی تیری طرف سے معمولی سی بھی محبت کے آثار میں کمی دیکھتا ہوں، بعض دفعہ ایک کیفیت خاص کیفیت وجد کی طاری ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان پر ایک قبض کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہر حال میں ہر آن میں خدا ایک ہی طرح تو ظاہر نہیں ہوتا۔ بس وہ کیفیات جن میں کچھ محسوس ہو کہ شاید میرے آقا نے مجھ سے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ وہ پہلی سی بات اس کے پیار میں نہیں رہی، ایسے وقت کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا؟ جیسے کہا جاتا ہے یا عشق ہو ہزار بدگمانی، ایک عشق اور ہزار بدگمانیاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس محبوب کے متعلق ہمیشہ یہ فکر کہ کہیں نظریں نہ پھیر لے، اس سے پھر دعا کے یہ مضمون پیدا ہوتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے، تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھروں؟ تو میرا نہیں ہے کہ میں دشمن کے ظلم کی سبب سے ماتم کرتا پھروں۔ اپنے نور اور سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا کے حضور جاؤں گا جو میری کمال خوشی ہے۔ وہی مضمون ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ بس ہر خوشی کا کمال اللہ کی ذات میں ہے اور اس سے تعلق میں ہے۔ خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے، اے خدا میرے خدا میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اب ستار بجا کر ستائش کرنا ایک خاص عشق کا مضمون ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انبیاء ہاتھوں میں ستار پکڑ کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے یا اس کی ستائش کیا کرتے تھے۔ ویسا یہ جیسے کہتے کہ ساری رات ہمارے پنجابی کے
عشق خدا تعالیٰ کے محبت کے کلام میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ساری رات ناچ کے میں روٹھا یار منا لوں. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بزرگ لوگ ساری رات واقعتاً ناچتے رہتے تھے. ان کی قبروں پہ جاہل تو ناچتے ہیں مگر وہ نہیں ناچا کرتے تھے، دل ناچا کرتے ہیں، روح وجد میں آتی ہے. انسان کی روح وہ مرلی بجاتی ہے، وہ سر نکالتی ہے کہ جو آسمانی مرلی ہے، آسمانی مرلی کے سر ہیں. بس یہ اشارہ ہے، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا. اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. کتنا عظیم کلام ہے. اور اندر اندر جان گھلی جاتی ہے. وہ نبی جن کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ان کی ایک دعا کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا تو یہ مرتبہ ہے، یہ حال ہے. اور چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرنے والے لوگ، وہ نیکیاں بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیکیاں تھیں بھی کہ نہیں، خود ستائشی بھی ہو سکتی ہے. وہ تھوڑی سی نیکی پہ تکبر سے دیکھیں کیسی کیسی چھلانگیں مارتے ہیں. اور یہ کیفیت ہے اندر ہی اندر میں کیوں بے چین ہوں، میری جان گھلی جاتی ہے اس غم سے کہ کہیں میرے خدا کی نظر نہ مجھ سے پھر جائے. خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا. پھر عرض کرتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا. لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. جب میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا کہ اصل عرش جس پر خدا جاگزی ہوتا ہے، رونق افروز ہوتا ہے، وہ اس کے پاک بندوں کی حمد و ثنا ہے، ورنہ کوئی ظاہری عرش دنیا میں ایسا نہیں ہے. فرشتے بھی جو اس کا تخت اٹھائے ہوئے کہا جاتا ہے، وہ حمد و ثنا کا تخت ہے، ورنہ ظاہری تخت کون سا ہے جس پر خدا بیٹھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں، اور حضرت داؤد بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. یعنی تیرا تخت اسماعیل یا تیرا عرش اسرائیل کی حمد و ثنا پر ہے. فرماتے ہیں، دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرش رب العالمین، قرب اتنا بڑھ گیا جس سے ہے اترا مجھ میں یار، کہ میرے قرب کی وجہ سے میرا یار مجھ میں اترا ہے. اور خدا کا قرب عرش عطا کرتا ہے. یعنی قرب الہی کا بلندی کے ایک گہرا اٹوٹ تعلق ہے. بس دل عرش بن جایا کرتے ہیں، ورنہ ظاہری طور پر کوئی قرب نہیں ہوا کرتا. پھر وہ حضرت داؤد کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جو نسلیں بعد نسلیں تیرے نوکر چلے آ رہے ہیں. انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی. انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں. کتنا عظیم کلام ہے جو حمد و ثنا کے ساتھ فوراً عز کی طرف مائل کر دیتا ہے. پہلی دعا کا جو انداز تھا بالکل وہی انداز حضرت داؤد کا یہاں بھی ہے. بظاہر یہ کہہ رہے ہیں جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ ان باپ دادا کی خاطر ہی ہمیں معاف فرما دے، ہم بھی تو ان کی عظمتوں کے نشان ہیں. لیکن یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں، مگر میں کس منہ سے مانگوں، میں تو کیڑا ہوں، ان میں تو نیکیاں تھیں، میں انسان نہیں ہوں، آدمی میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر. میں وہ ہوں جس کی طرف حقارت سے انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ ذلیل کیڑا ہے، اس کو دیکھو. وہ سب مجھے دیکھتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے ہیں، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے.
جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے، مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں یعنی تیرے سوا۔ زبور باب 22 آیات 1 تا 11۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے داؤدی لہن عطا فرمائی تھی، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے متعلق داؤد ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں کبھی داؤد بھی ہو جاتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا خدا کے حضور، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ دیکھیں حضرت داؤد کی اس عبارت سے کتنا مشابہ اور کتنے قریب ہے، پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نوا ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ پھر عرض کرتے ہیں یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ تو نے مجھے اپنے فضل سے چنا ہے، مجھ میں کون سی خوبی تھی، یہ محض تیرا احسان ہے کہ مجھے خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اسی مضمون کو دوبارہ ایک اور شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں فضل کا پانی پلا اس آگ برسانے کے دن۔ حضرت داؤد کہتے ہیں جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ اور آج کل کے بدنصیب ملا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو تحقیر اور تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں، جو دراصل حضرت داؤد کی لہن ہی میں ایک شعر کہا گیا ہے۔ یہ لہن داؤدی ہے، وہی مضمون ہے جو حضرت داؤد نے بیان کیا۔ اور آپ کبھی کسی ملا کی آواز میں سن لیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود اس پر تمسخر اڑاتے ہیں، کس طرح حاضرین کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تمہاری جائے نفرت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو بکواس ان کے منہ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اور حضرت داؤد کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ گلیوں کی زبانیں تضحیق کا نشانہ بناتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کہنا کہ خدا نے مجھے بھی اس زمانے کا داؤد بنایا ہے، اس لحاظ سے لفظ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود کی مناجات کو میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ عرض کرتے ہیں اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں، تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا، تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا، سو اب بھی مجھ نالائق اور پر گناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجوز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں، میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ہر مقدس جانتا ہے کہ اس کی روحانی زندگی خدا کے فضل سے وابستہ ہے۔ حضرت داؤد نے جو یہ دعا کی کہ میں گور میں نہ چلا جاؤں ورنہ کیا مٹی تیری ستائش کرے گی، یہ وہی مضمون ہے کہ میں تو ہر دم تیری ثنا کر رہا ہوں، مجھے ہلاک نہ ہونے دینا، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے، میں تیری وجہ کریم کے ساتھ
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین ثم آمین۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، اے خدا تعالیٰ قادر و ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں، اور اس قدر گناہ کے زہر نے میرے دل اور رگ و ریشہ میں اثر کیا ہے کہ مجھے رقت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ یہ دعا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سکھائی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھتے تھے کہ ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جس کیفیت کے ساتھ خدا کی محبت میں ایک لذت پیدا ہو جائے اور ہماری دعائیں جاگ اٹھیں اور زندہ ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کو یہ نسخہ لکھ کے دیا ہے، فتاوی مسیح موعود صفحہ 36 پر درج ہے کہ یوں دعا کیا کرو، اے خدا تعالیٰ قادر و ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں، اور اس قدر گناہ گار کے زہر نے میرے دل اور رگ و ریشہ میں اثر کیا ہے کہ مجھے رقت اور حضور نماز حاصل نہیں۔ اب رقت اور حضور نماز کا حاصل نہ ہونا ایک روزمرہ کی عام بات ہے، جو دنیا کے اکثر نمازیوں کو روزمرہ کا تجربہ ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس بیماری سے نجات کا نسخہ لکھ رہے ہیں اس میں اسے ایک ایسی کیفیت قرار دیتے ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ رگ و ریشہ میں زہر سرایت کر جائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ٹھہر کر سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام یوں ہی کسی نثر نگار کا کلام نہیں جو سجا سجا کر جو بات ذہن میں آئے اپنی نثر کو سجانے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اس میں گہری حکمت ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نمازوں میں لذت اس وقت نصیب نہیں ہوتی جبکہ انسان کی ساری لذت کی تمنائیں دنیا کی طرف مائل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا صبح اٹھنا، اس کا رات کو سونا ایسی امنگوں اور خوابوں میں اور اپنے نفس کے ساتھ باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جس میں دنیا طلبی کی باتیں ہوتی ہیں، آج مجھے یہ بھی مل جائے، آج مجھے وہ بھی مل جائے، آج میرا یہ کام پورا ہو، آج میں اس طرح اپنے محبوب کو پاؤں، اس طرح اس کے ساتھ وصل کی راتیں کٹیں وغیرہ وغیرہ، یا اس سے ملتے جلتے دوسرے مضمون۔ ساری زندگی اسی طرح روز و شب میں کٹ جاتی ہے کہ روزمرہ کی تمنائیں اسے گھیرے رکھتی ہیں، ان کے ساتھ سوتا ہے، ان کے ساتھ جاگتا ہے، پھر نماز میں سرور کیسے پا سکتا ہے؟ کبھی سوتے اور جاگتے اللہ کا ذکر بھی تو کرے، از خود اس کی طرف دھیان جائے، جیسے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رات کو خدا کے ذکر کے ساتھ سویا کرتے تھے، صبح اس ذکر کے ساتھ اٹھتے تھے اور ساری رات اسی ذکر میں صرف ہوا کرتی تھی۔ بس ایسے شخص کی عبادت ذکر سے زندہ ہو جایا کرتی ہے، اسی زندگی میں سرور اور لطف ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کیفیت کو ایک معمولی ابتدائی بیماری قرار نہیں دیا، فرمایا ہے توجہ کرو کہ تمہارے نفس میں دنیا کا زہر گھل گیا ہے اور تمہاری رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، اور اسے دور کرتے کرتے وقت لگے گا، محنت لگے گی، توجہ کرنی ہوگی، خدا سے عاجزانہ دعائیں کرنی ہوں گی۔ ایک آنن فانن تو کینسر ٹھیک نہیں ہو جایا کرتے، تو بعض مریض مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور نسخہ ایسا مانگتے ہیں کہ ادھر نسخہ منہ کے اندر گیا اور نسخہ کا تیار کردہ جو بھی محلول ہے اور اسی وقت شفا ہو گئی۔ کتنی بعض دفعہ لمبے عرصے تک ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، اور شفا کے متلاشی کو اگر وہ دعا بھی ساتھ کرے شفا مل بھی جایا کرتی ہے اور کبھی نہیں بھی ملتی، مگر دنیا میں بھی شفا اس وقت نہیں ملتی جبکہ مرض حد سے گزر چکا ہو اور توجہ عارضی ہو اور اس کے مقابل پر اتنی طاقت نہ رکھتی ہو۔ روحانی دنیا میں بھی یہی حال ہے، ایک عدل کا نظام ہے جو جاری و ساری ہے، بس جتنی کمزوری ہے اتنی شدت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے
जहन और रूह और दिल को बेदार होना पड़ेगा और बड़ी फिरासत के साथ उस बीमारी को पहचानना होगा और उसके मुकाबले पर फिर नुस्खा तजवीज़ करना होगा। और सबसे पहले हर नुस्खे का आगाज़ दुआ से होना चाहिए। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यही जिक्र कर रहे हैं, इसको फिर गौर से सुनिए। मैं गुनाहगार हूँ और इस कदर गुनाह के जहर ने मेरे दिल और रगो रेशा में असर किया है कि मुझे रिक्कत और हुजूर नमाज हासिल नहीं रहा। कितने लाखों करोड़ों इबादत करने वाले हैं जो बेचारे इसी कैफियत में से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं कि हमारी कैफियत है क्या। मेरे गुनाह बख्श और मेरी तकसीरात माफ़ कर और मेरे दिल को नरम कर दे और मेरे दिल में अपनी अजमत और अपना खौफ और अपनी मोहब्बत बिठा दे ताकि उसके ज़रिए से मेरी सख्त दिली दूर होकर हुजूर नमाज मुयस्सर आवे। बस सबसे बड़ा और मौसर नुस्खा अपने नफ्स की शनाख्त और उस शनाख्त के बाद दुआ है। वरना खाली दुआ अगर सिखा दी जाए तो इंसान मुंह से बातें करता रहता है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जिस तरह वो बातें उसके दिल पर असर नहीं कर रही होती, अल्लाह पर भी असर नहीं करती। आपके दिल फैसला करते हैं कि कोई दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। दिल की कैफियत हैं जो उसकी तरफ मुंतकिल होती हैं जिसे मांगा जा रहा है। बाज़ दफ़ा मांगने वाले ऐसी बेकसी और बेबसी से मांगते हैं कि पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। लेकिन अपनी शनाख्त ज़रूरी है, उसके बगैर ये जिस पैदा नहीं होगा, उसके बगैर ये इस्तरार पैदा नहीं होगा जो कबूलियत दुआ के लिए ज़रूरी है। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसी तरह लहन दाऊदी में एक और दुआ हमें सिखाते हैं। फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदा मेरी फरियाद सुन कि मैं अकेला हूँ, और मेरी पनाह, ऐ मेरी पनाह, ऐ मेरी सिपर, मेरी तरफ मुतवज्जे हो कि मैं छोड़ा गया हूँ। अकेला हूँ मैं एक मजमून बयान हुआ है और छोड़ा गया हूँ मैं दूसरा मजमून बयान हुआ है। एक अकेला वैसे ही अकेला होता है, लेकिन एक दुश्मनी और नफरत के सबब से छोड़ दिया जाता है। बाज़ लोगों से इसलिए इज्तनाब करते हैं कि उनको मकरूह देखते हैं। बस हज़रत दाऊद ने जो ये मजमून बयान फरमाया है वही है, एक और रंग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पेश कर रहे हैं कि मैं छोड़ा गया हूँ। ये दरअसल हज़रत दाऊद से ज़्यादा अयूबी कैफियत की तरफ मुतवज्जे करता है। हज़रत अयूब की दुआओं में पता चलता है कि आप ऐसे बीमार हुए कि जल्दी बीमारी हो गई, और यहाँ तक अल्फाज आते हैं कि गोया आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए और लोग कराहत से देखते थे और मुंह फेर के चले जाते थे। इंग्लिस्तान में भी रिवाज था कि यहाँ एक ज़माने में कोड़ी के लिए हुक्म था कि वो गले में घंटी डाल के फिरे ताकि किसी की नज़र ना उस पर पड़ जाए। यानी लोगों की नज़रों को उस अजाब से बचाने के लिए या उसकी नहूसत से बचाने के लिए कोड़ी का फ़र्ज था कि वो घंटी बजाता फिरे कि मैं इस राह पे आ रहा हूँ, तुम लोग रास्ता छोड़ दो या किसी और तरफ चले जाओ। तो जो छोड़ा गया हूँ मैं जो मजमून है वो ये मजमून है, अकेला हूँ तो है ही, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं रहा, कोई नहीं है, मगर दुनिया ने हक़ारत से मुझे छोड़ दिया है। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे सबसे प्यारे, मुझे अकेला मत छोड़, मैं तेरे साथ हूँ और तेरी दरगाह में मेरी रूह सजदा में है। अकेला छोड़ने में अल्लाह की तरफ ध्यान गया है। सब दुनिया छोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया मेरी तरफ वापस आ जाए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ तू मुझे ना छोड़। अगर तू मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। फिर एक दुआ है, मैं उस तीमारदार की तरह जो अपने अजीज़ बीमार के गम में मुब्तला होता है, इस नाशनास कौम के लिए सख्त अंदोगी हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे इस दौर का मसीहा बना दिया है, मैं इन बीमारों का तीमारदार बनाया गया हूँ। बस उसकी तरह जो अपने अजीज़ बीमार के गम में मुब्तला होता है, जैसे माँ बच्चे के गम में मुब्तला हो या बाप बेटा और या बेटी के गम में मुब्तला हो, उस तरह मैं इस कौम के गम में मुब्तला कर दिया गया हूँ।
اس ناشناس قوم کے لیے، ایسی قوم کا مجھے غم لگ گیا جو پہچانتی نہیں کہ اس کا مسیحا کون ہے، بیمار اتنی کہ قبروں میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہے، پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنے مسیحا کو پہچانتی نہیں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا، ہمارے ہادی اور رہنما، ان لوگوں کی آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخش، اور آپ ان دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش۔ اب آخر پر میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد، یعنی ابھی بھی دن چونکہ چھوٹے ہیں، نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ہوگی، اس کے بعد نماز جنازہ غائب ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے صوفی بشارت الرحمن صاحب وکیل التعلیم کی وفات کی اطلاع دیتا ہوں۔ آپ چند روز بیمار رہ کر ہسپتال میں وفات پا گئے۔ 8 دسمبر 1928 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صوفی عطا محمد صاحب 1910 میں احمدیت میں داخل ہوئے۔ آپ کے نانا شیخ محمد اسماعیل صاحب 313 صحابہ میں سے تھے۔ مکرم صوفی صاحب مرحوم مغفور کو تقریباً سب جماعت جانتی ہے۔ کالج میں پروفیسر بھی رہے اور مختلف رنگ میں دین کی بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بہت علمی ذوق تھا اور اللہ کے فضل کے ساتھ دینی علم بڑا گہرا تھا، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ کسی نہ کسی خدمت میں معمور رہے، جس خدمت میں بھی معمور رہے ہیں، علمی مشاغل کو اس کے علاوہ ہمیشہ جاری رکھا۔ وفات کے وقت تحریک جدید میں وکیل التعلیم تھے۔ اہلیہ آپ نے نام غلط لکھ دیا ہے، سابق مبلغ فجی کا نام کیا بتایا ہے لکھا ہوا؟ نہیں، ان کے خامند مرحوم کا عبدالواحد کی بجائے عبدالقادر لکھا ہوا ہے، اسی لیے میں نے پوچھا ہے۔ میں حیران تھا، عبدالقادر تو کوئی فجی میں مبلغ نہیں تھے، لکھنے والے نے غلطی سے لکھ دیا ہے۔ شیخ عبدالواحد صاحب بہت وسیع تعارف کے حامل تھے، ساری جماعت میں سے بہت بھاری تعداد ان کو جانتی تھی۔ ان کی اہلیہ امت البشیر وہ وفات پا گئی ہیں، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی۔ مکرم شیخ اعجاز احمد صاحب کراچی، جو شیخ عطا محمد صاحب کے صاحبزادے تھے، جو علامہ اقبال کے چچا تھے یا تایا تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی بیعت کرنے والوں میں سے تھے، اور اللہ کے فضل سے بہت مخلص صحابی تھے۔ شیخ اعجاز احمد صاحب کو آپ کے ساتھ بیعت کرنے کی یا احمدیت میں شمولیت کی توفیق نہیں ملی، غالباً والدہ یا دیگر رشتہ دار کا اثر ہوگا، لیکن آپ نے 1931 میں حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ بہت ہی پاک باز انسان، بہت ہی مرنج طبیعت، مہمان نواز، خوش اخلاق، اعلیٰ پاکیزہ مجلسیں لگانے والے، اور چوئی ظفر اللہ خان صاحب کی صحبت کا ان میں کافی رنگ پایا جاتا تھا۔ چوئی صاحب کو ان سے بہت پیار تھا۔ آپ نے تحدیث نعمت میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب مظلوم اقبال کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ جب علامہ اقبال کے متعلق بہت سے لکھنے والوں نے اس نئے دور میں جھوٹی باتیں پھیلانی شروع کی کہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق کبھی بھی نہیں رہا، اور اس خاندان میں ہی یہ بات نہیں تھی، احمدیت کے خلاف ایسے یعنی معاندانہ انہوں نے کام کیے وغیرہ وغیرہ، تو شیخ صاحب نے چند سال پہلے اس کے جواب میں باوجود بڑھاپے اور کمزوری کے بہت اچھی کتاب لکھی کہ میں گھر والا ہوں، میں جانتا ہوں ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو عقیدت کے ساتھ قادیان اسکول میں پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا کہ باقی دنیا میں دوسرے اسکولوں میں بے دینی پائی جاتی ہے، وہیں یہ دین سیکھے گا، تو اگر ایسا دشمن آغازی سے ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا۔
تو وہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہے، اگر کسی کو موقع ملے تو اس کتاب کا مطالعہ کرے، بہت اچھی کتاب ہے۔ عبدالعزیز صاحب برما مجلس انصار اللہ کے آڈیٹر تھے، 1978 میں بیعت کی تھی، مگر بہت جلد اخلاص پہ ترقی کی اور شدید مخالفتوں اور اعذار رسانیوں کے باوجود وہ بڑے اخلاص سے احمدیت پر قائم رہے۔ ان کے لیے بھی نماز جنازہ میں دعا کی جائے گی۔ حمیدہ منصور صاحبہ، طاہرہ مسعود حیات، ہمارے انگلستان لندن کی جماعت کے مسعود حیات صاحب سب جانتے ہیں، ان کی بیگم طاہرہ کی بہن تھی حمیدہ منصور صاحبہ، یہ جرمنی میں وفات پا گئی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر